وأدم وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میری اپنی عادت بھی نہیں کہ زبردستی سناؤں، اب وہ جذبہ کہاں سے لایا جائے؟ جب تلواروں کے سائے میں ذکر رسول سنا جاتا تھا اور کیا جاتا تھا، اب وہ جذبہ نہیں رہا، مگر ہاں اس جذبے کا کچھ نہ کچھ صدقہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ حق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل کو اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے ڈھونڈواتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے ڈھونڈواتا ہے، سب جانتا ہے پھر بھی ڈھونڈواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں ایسی محفل کو۔ جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو قربان جائیے اللہ کی محبت پر، اللہ فرشتوں سے ہماری خیریت پوچھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس محفل کا صدقہ دیکھیے، اللہ فرشتوں سے ہمارے بارے میں پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ سبحان اللہ۔ تو فرشتے کہتے ہیں مولا ہم نے انہیں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ سن کے جوش میں آتی ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی گدی دار بیٹھا ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی نمازی بیٹھا ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں نماز میں کمیاں کرنے والا بیٹھا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ اس کے حبیب کے ذکر کی محفل میں بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب کائنات اعلان فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے اس محفل میں جتنے صاحب ایمان تھے سب کو بخش دیا گیا، سب کی مغفرت کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دی۔ یہ وہ مبارک محفل ہے، بظاہر گوری گنج کے ایک گلی کے اندر ہے، بظاہر سر کے اوپر شامیانہ ہے، مگر حقیقتاً ہمارے سروں پہ فرشتوں کے پروں کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محفل کتنی عظیم ہے کہ اس محفل کی وجہ سے آج انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری خبر لے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بارے میں پوچھے گا، حق۔ یہ نبی ہی کا تو صدقہ ہے، ورنہ آپ اندازہ کریں کہ اس کائنات میں نبی کی آمد سے پہلے انسانوں کا عالم کیا تھا، کہ جن کی نسوں کے اندر خون کے بجائے شراب زیادہ دوڑ رہی تھی، جو تھوڑی تھوڑی بات پر 12 سال تک جنگیں کیا کرتے تھے، جن کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ کئی قبیلوں میں یہ رسمیں تھی کہ جب وہ نکاح کا پیغام دینا چاہتے تھے تو لڑکی باضابطہ برہنہ باہر آتی تھی اور کئی لوگ اس کے ساتھ بدفعلیاں کرتے، جس کے بچے کی وہ ماں بنتی تھی اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا کرتا تھا، اس کی شادی ہوا کرتی تھی۔ وہ انسان تھا کہ جسے انسان کہنا بھی لوگ پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہی انسان جب نبی کی تربیت میں آیا ہے، نبی کے سائے میں آیا ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اسی انسان کا ذکر آسمانوں تک پہنچا دیا ہے، عرش اعظم تک پہنچا دیا ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے۔ اب ہم محبت کرنے والے ہیں تو ہم نبی کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بڑی جلن ہوتی ہے۔ شامیانہ ہمارا، کرسی ہماری، پیسہ ہمارا، محنت ہماری، تکلیف انہیں ہو رہی ہے۔ کاہے کر رہے ہو بھائی؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کہاں لکھا ہے؟ لکھا تو بہت کچھ ہے، اس چیز کی دلیل پہ دلیل موجود ہے، مگر اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کی محبت کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی کی محبت دلیل نہیں چاہتی۔ ذرا ایک نقطہ دیکھیں، نبی کی آمد کا ذکر میں کر دوں پہلے۔ سرکار جب تشریف لائے تو وہ بے وقوف نبی کو اپنی نظر سے دیکھنے لگے، اور جب انسان اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر عجیب عجیب انداز سے دیکھا کرتا ہے۔ مگر آئیے ذرا قرآن عظیم کی روشنی میں دیکھا جائے،
اللہ قرآن عظیم میں فرماتا ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ایک نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں بہت خاص. دلی میں 100 سال پہلے ایک آدمی پیدا ہوا. اس خبیث نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس نے لکھا. اس کے ماننے والے اس کو اپنا رہنما بنائے ہوئے. اب ذرا آئیے دیکھیں کہ کیا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے یا نہیں. اللہ قرآن عظیم میں فرماتا ہے علم تر کیف. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیا آپ نے نہیں دیکھا فعل ربک آپ کے رب نے کیا کیا باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. اللہ نے اس بات کو تب پوچھا جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا, آفتاب نبوت چمک رہا تھا, تب اللہ نے پوچھا. مگر کس واقعے کے بارے میں اللہ نے ان سے گواہی لیا ہے؟ وہ واقعہ اصحاب فیل کا جو نبی کے اس دنیا میں آنے سے 55 دن پہلے ہو چکا تھا. 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آ چکا تھا. نبی اپنی ماں کے شکم میں تھے اور اللہ پوچھ رہا ہے علم تر کیف. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ کہنا اس بات کا اعلان ہے. اللہ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ عقیدہ دے رہا ہے ہمارا نبی تو وہ ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس دنیا کو دیکھ رہا تھا. دنیا میں آیا نہیں تھا مگر دنیا کی خبر رکھتا. سبحان اللہ. تب تو اللہ نے پوچھا علم تر کیف کیا آپ نے نہیں دیکھا. فعل ربک آپ کے رب نے کیا کیا باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. اب بھائی ذرا دیوار کی دلیل لے لیں. سسٹم کے مطابق بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. نبی کائنات اپنی والدہ کے صدف اطہر میں ہیں. شکم کی دیوار, پھر شکم کے بعد کمرے کی دیوار, کمرے کے بعد مکان کی باہری دیوار, اور پھر اس کے بعد محلے میں نہ جانے کتنے مکان تھے ان مکانوں کی دیوار, اور ان دیواروں کے پار مینا کے میدان کے باہر یا اصحاب فیل کا واقعہ پیش آ رہا تھا. اور نبی اپنی ماں کے شکم میں رہ کر اس واقعے کو سماعت فرما رہے تھے, اسے دیکھ رہے تھے. اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کائنات کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, دیواروں کے پیچھے کی خبر ہے. نبی کو اللہ نے دیواروں کے پیچھے کی خبر عطا سبحان کی. اللہ سبحان اللہ. وہ ایک دیوار ڈھونڈ رہا تھا. اللہ قرآن عظیم کے اندر دیواریں ہی دیواریں دکھا رہا کہ دیکھو میرا نبی اپنے ماں کے شکم میں ہے وہ ایک دیوار, گھر کے اندر ہے وہ ایک دیوار, گھر کے باہر کی دیوار, مکانوں کی دیوار, دیواروں کے پار نبی دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ نبی کائنات سبحان اللہ سبحان کی آمد ہے. اور پھر سرکار جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ایمان لائے تو اس وقت حضرت عباس نے رسول کائنات سے فرمایا, چچا بھی تھے, کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ آئے تو چونکہ میں چچا تھا میں آپ کو دیکھنے کے لیے پہنچا. سبحان اللہ. میں آپ کو دیکھنے کے لیے پہنچا یا رسول اللہ, تو میں نے دیکھا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صاف اور سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے پالنے میں لٹا رکھا تھا, جھولے میں. سبحان اللہ. مگر تعجب یہ ہوتا تھا کہ اس کپڑے میں سے آپ کی انگلی شریف باہر نکلی ہوئی تھی اور جدھر جدھر آپ کا پالنا جاتا تھا ادھر ادھر آسمان کا چاند بھی جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر ادھر آسمان کا چاند بھی جاتا تھا. یا رسول اللہ آپ کی انگلی جدھر جدھر جاتی تھی ایسا کیوں تھا؟ تو نبی کائنات نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ میری والدہ نے, میں چھوٹا بچپن کا زمانہ, میری والدہ نے مجھے کپڑے میں جب لپیٹ کے رکھ دیا, میں تو پوری دنیا کا نبی بن کر کے آیا. اب جب کپڑے میں لپیٹا گیا تو مجھے کچھ الجھن ہونے لگی, مجھے کچھ الجھن ہونے لگی. اس الجھن کو دور کرنے کے لیے اللہ نے چاند کو حکم دیا جدھر جدھر میرے نبی کا پالنا جائے تم بھی ادھر ادھر گھومو تاکہ میرے نبی کی دلجوئی ہوا کرے. یہ نبی کی آمد ہے. جب جناب حضرت عباس نے اس بات کو بیان کیا تو رسول کائنات نے مسکرا کے کہا اے میرے چچا کیا اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں, میں اس سے زیادہ
ताज्जुब की बात ना बताऊं? तो फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह, अता किया जाए, सरकार आप तो अता फरमाने वाले हैं, वो ताज्जुब वाली बात भी बता दीजिए। तो जनाबे अब्बास से रसूल कायनात ने फरमाया ये तो चांद था आसमान का कि जो इधर से उधर हो रहा था मेरे पालने के साथ, मेरी उंगली के इशारे पे इधर उधर हो रहा था। लेकिन उससे ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है आपके लिए कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में था तो फरिश्तों को जो कलम आसमानों पे चल रहे थे मैं उसकी आवाज सुना करता था। ये नबी कायनात का आलम है, तुम दीवार के पीछे की बात करते हो, नबी को तो अर्श आजम की भी खबर थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ लाए, आपने नबूवत का ऐलान फरमाया तो अल्लाह ने कहा इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अर्सलनाका, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर और नज़ीर बनाकर, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, ताकि लोग ईमान लाएं अल्लाह और उसके रसूल पर, ईमान लाएं। और ईमान कहते किसको हैं? ये जो हम और आप पढ़ते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, हम पढ़ते हैं कि आमन्तु बिल्लाहि, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वल क़दरि खैरिही व शर्रिही और अच्छी बुरी तकदीरों पे, मिनल्लाहि ताला जो अल्लाह की तरफ से है, या वल बासी बादल मौत और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर, ये जो हम ईमान लाने का ऐलान करते हैं तो क्या यही ईमान की असल है? ये ईमान की असल नहीं है। ईमान की असल के बारे में रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं ला युमिनूना अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप से बढ़कर, अपने बेटी बेटों से बढ़कर, अपने अजीजों अकरबा से बढ़कर, पूरे खानदान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करेगा, उस वक्त तक वो साहिब ईमान नहीं हो सकता। अब यहीं से ये पता चला अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, नबियों पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर ईमान लाना, ये ईमान का जिस्म है और मोहब्बत रसूल उस जिस्म की जान है। जिस तरह से जिस्म बगैर जान के बर्बाद हो जाता है, उसी तरह से अल्लाह पर ईमान लाना बगैर मोहब्बत रसूल के बर्बाद हो जाता है। ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम है ताज़ीम रसूल का। कोई ये न समझे कि हम बहुत नमाज पढ़ेंगे तो साहिब ईमान हो जाएंगे। नमाज तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, आप छोड़ नहीं सकते, को पढ़ना ही है। ये तो हमने समझ रखा है कि खाली जुमा को, और उस पे भी लापरवाही का ये हाल कि मैं 14 रिकात में से 2 रिकात पढ़ के भागते हैं, गोया नमाज नहीं हुई, बोझा उतारने गए थे। नमाज आपको खड़े होकर पढ़नी है, मजबूरी है बहुत, दीवार से टेक लगा लीजिए, और मजबूरी है कुर्सी पे बैठ जाइए, और मजबूरी है पलथी मार के पढ़िए, और मजबूरी है पैर फैला दीजिए, और मजबूरी है लेट करके पढ़िए, और मजबूरी है लेटे लेटे पलकों के इशारे से पढ़िए, मगर पढ़िए। नमाज पढ़ना है, नमाज माफ नहीं, मगर इसके बावजूद ये नमाज ईमान नहीं है, इबादत ईमान नहीं। अगर इबादत की बिना पर किसी को साहिब ईमान होना होता तो इबलीस को सबसे बड़ा साहिब ईमान होना चाहिए था। अल्लाह ने इबलीस को जब मौका दिया तो उसने बड़ी इबादत किया, लेकिन जब इबादत बचाने का मौका अल्लाह ने दिया तो वो मुकर गया। और मौका ये था कि मेरे आदम, मेरे नबी, मेरे पैगंबर के सामने सजदे ताज़ीमी बजा लाओ, ताज़ीमन उनके सामने झुक जाओ, हम तुम्हारी इबादत को बचा देंगे, महफूज कर लेंगे, वो कबूल हो जाएगी।
اس نے انکار کیا, جنت سے نکالا گیا, یہ آپ جانتے ہیں. مگر آپ یہاں ٹھہر کے سوچیں, اللہ نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ جو سجدے کا حکم دیا گیا تھا کہ ان کے سامنے ان کے قدموں کے قریب سجدہ کرو, یہ سجدے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا میرے آدم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ, تعظیم ہو جائے گی. اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا میرے آدم کے سامنے رکوع میں چلے جاؤ, تعظیم ہو جائے گی. اللہ نے سجدے کا حکم کیوں دیا؟ وہ صرف اس لیے کہ رب کائنات قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سبق دینا چاہتا تھا کہ اے میرے بندو دیکھو, جہاں 6 کروڑ سال کی عبادت کرنے والے عابد کی انتہا ہوتی ہے, وہیں سے نبی کے قدم کے عظمت کی ابتدا ہوتی ہے. جب نبی کا قدم اتنا پاک ہے تو نبی کا بدن کتنا پاک ہوگا. تو تعظیم نبی اور محبت رسول یہ ہمارے عبادت کے حفاظت کی ضمانت ہے. سبحان اللہ. تم ہم سے اس محبت رسول پہ دلیل مانگتے ہو. محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. آپ ذرا دیکھیں, نظارہ کریں, سرکار بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابیہ آئیں, ایک صحابی رسول آئے پانی لے کر برتن میں, فرمایا یا رسول اللہ میرا بچہ بڑا بیمار ہے, اس کے پیٹ میں درد ہے, سرکار آپ اپنی انگلی اپنی انگشت مبارک کو اس میں ڈبو دیں, میرا بچہ پیے گا تو وہ اچھا ہو جائے گا. سرکار نے اپنی انگشت مبارک ڈبا دیا, وہ لے کے گئے, انہوں نے بچے کو پلایا, اللہ نے بچے کو اچھا کر دیا. سرکار لیٹے ہوئے, گرمی کا زمانہ ہے اور آپ کے جسم ناز سے خوشبودار پسینہ نکل رہا ہے. ایک صحابیہ آئیں اور ایک شیشی کے اندر اس پسینے کو اکٹھا کرنے لگیں. وہ شیشی جب بار بار نبی کے بدن سے ٹکرائی تو سرکار نے اپنی پلکوں کو کھولا. نبی سوتا نہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ سونا اس کا مانا جاتا ہے جس کا دل سو جائے, اور نبی بظاہر پلکوں کو بند کرتے ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے. تو نبی نے اپنی پلکوں کو کھولا اور کہا یہ کیا کرتی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اتنا خوشبودار پسینہ کہ ہم تو کیا ہماری نسلوں نے بھی ایسی خوشبو نہ سونگھی ہوگی, تو ہم نے سوچا کہ لاؤ موقع اچھا ہے, اس خوشبو کو اکٹھا کر لو. اس نیت سے میں اکٹھا کر رہی تھی کہ کل ہمارے خاندان کی لڑکیوں میں سے جو دلہن بنے گی تو ہم یہ خوشبو اس کو لگا دیں گی. بس اتنا سننا تھا. نبی کائنات کے چہرے پاک پر مسکراہٹ آ گئی, اور نبی کا مسکرانا تو بس ایسا ہوتا تھا کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. نبی کائنات نے فرمایا اے میری جان نثار, تم نے میرا یہ خوشبودار پسینہ اگر کسی دلہن کو لگا دیا تو اللہ کے عزت و جلال کی قسم ہے اللہ اس کی 7 نسلوں کو خوشبودار بنا دے گا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا. یہ دوسرا منظر آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. اب آئیے ذرا تیسرا منظر بھی آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ جب سرکار نے کہا تھا کہ کسریٰ کو فتح کر لیا جائے گا, یہ ایران کی حکومت تھی, اور یہ خبر جب ایران کی حکمران کے پاس پہنچی, وہاں کے بادشاہ کے پاس, تو اس نے اپنا ایلچی بھیجا, اپنا ایک آدمی کہ جا کے پوچھو مدینے میں ذرا پتہ لگاؤ کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کو جیت لیں گے تو کس بنیاد پہ کہا ہے؟ کیا بہت زیادہ دولت اکٹھا کر لیا, بڑا مال ہے, بڑی طاقت ہے, بہت زیادہ تلواریں ہیں, فوجی بہت ہیں, جا کر ان کا قلعہ تو دیکھ کر کے آؤ کہ کتنا مضبوط ہے. جب وہ پہنچا مدینہ پاک میں تو اس وقت پوچھا ان سے, مدینے میں رہنے والے صحابہ سے, یہ بتاؤ تمہارا نبی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اذان ہو چکی ہے, ہمارے مصطفیٰ جان رحمت تمہیں مسجد میں ملیں گے. وہ جب پہنچا مسجد نبوی کے دروازے پہ تو بڑا عجیب و غریب منظر تھا. سرکار ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے, اور صحابہ چاروں طرف پروانوں کی طرح کھڑے تھے, اور سرکار کے وضو کے پانی کا ایک بھی قطرہ زمین پہ نہیں جانے پاتا تھا. صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے, اپنے سینے پہ مل لیتے تھے, اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ پانے والے کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا. جب اس نے اس بات کو دیکھا تو وہیں دروازے پر سے پلٹ کے گیا اپنے بادشاہ کے پاس اور کہا اگر محمد عربی نے یہ کہا ہے کہ وہ آپ کے قلعے کو فتح کر لیں گے تو یقیناً فتح کر لیں گے. کہا کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ بڑا طاقت بڑا زیادہ آپ کے
کے پاس فوجی ہے کیا؟ ان کے پاس کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اپنے بادشاہوں کو دیکھا ہے جب تک یہ تخت پر ہوتے ہیں تو ان کی عزت کی جاتی ہے, مگر مدینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ محمد عربی نے کوئی تخت نہیں بچھایا ہے, کوئی تاج نہیں پہنا ہے, کوئی قلعہ نہیں بنایا ہے, بس اتنا کیا ہے کہ اپنے ماننے والوں کے دل کے اندر اپنی محبت ڈال دی ہے, اپنی چاہت ڈال دی ہے, اپنی الفت ڈال دی ہے. وہاں کا عالم تو یہ ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں, اپنا چہرہ دھوتے ہیں, تو اس چہرے کے غسالے کا پانی زمین پر نہیں جانے پاتا, وہ اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں ان کے غلام. آپ خود اندازہ کیجئے, جو قوم اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پر گرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتی, وہ قوم اپنے نبی کا خون گرتے ہوئے دیکھنا کیسے پسند کرے گی؟ اس لیے محمد عربی سے مت ٹکرانا. دنیا داناؤں سے ٹکرا سکتی ہے مگر دیوانوں سے نہیں ٹکرا سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک واقعہ آخری, اور ایک جنگ ہو رہی ہے, حضرت خالد ابن ولید ہیں, جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت ہے, کمانڈر ان چیف. دشمن نے ان کے سر پر تلوار سے وار کیا, اچانک وار ہوا تھا, جھٹکے میں جب یہ بچنا چاہے تو سر کو جھٹکے سے گھمایا انہوں نے, تو آپ کے سر کی ٹوپی جھٹکا لگنے کی وجہ سے زمین پہ چلی آئی. ٹوپی تو ٹوپی, لیکن عجیب معاملہ یہ تھا کہ وہ ٹوپی نیچے گری. اب جناب خالد ابن ولید ہیں کہ وہ دشمن کی تلوار نہیں دیکھتے, اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے. اب ہاریں گے یا جیتیں گے یہ بات بھی ختم ہو گئی, فوراً گھوڑے پر سے زمین پہ کودے اور ادب کے ساتھ اس ٹوپی کو اٹھا کر کے پہن لیا. تو مسلمان فوجیوں نے کہا تھا اس وقت کہ ہمارے امیر ہیں آپ, سپہ سالار ہیں, یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک ٹوپی کی وجہ سے آپ پورا نظام درہم برہم کرنے پہ تلے تھے, پورے جنگ کا پاسا پلٹ جاتا, ہماری ہار بھی ہو سکتی تھی. اگر آپ ہی کا قتل ہو جاتا تو ہمارے حوصلے پست ہو جاتے. ایک ٹوپی کی وجہ سے آپ نے اتنا خطرناک کام انجام دے دیا. تو جناب خالد اسی جنگ کے میدان میں رونے لگے اور آپ نے فرمایا, تم کیا جانو کہ یہ ٹوپی کون ٹوپی ہے؟ یہ معمولی ٹوپی نہیں ہے, اس ٹوپی میں میرے نبی کا بال شریف سلا ہوا ہے اور اسی کی برکت سے میں جنگ میں فتح حاصل کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ مجھے بتائیں, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا تھا کہ تم بیمار پڑو تو میرے پاس آؤ, میں اپنی انگلی ڈبو دوں گا تو تم پلانا شفا پا جاؤ گے؟ نبی نے کبھی کہا تھا میں سویا رہوں تو میرے پسینے کو اکٹھا کرو اور دلہن کو لگا دینا؟ نبی کا کوئی ایسا ارشاد ہے کہیں کسی حدیث پاک میں کہ نبی نے کہا جب میں وضو کیا کروں تو میرے وضو کے پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیا کروں؟ نبی نے کبھی یہ کہا تھا کہ میرے بال شریف کو ٹوپی کے اندر سلوا کے پہن لینا؟ نبی نے ایسا کچھ نہیں کہا, مگر یہ سارا عمل نبی کے سامنے ہو رہا تھا اور نبی دیکھتے تھے اور مسکرا دیا کرتے تھے, نبی دیکھتے تھے دعائیں دے دیا کرتے تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی, محبت تو بس محبت چاہتی ہے, اور سب سے عظیم محبت یہ ہے کہ بندہ رسول سے محبت کرے گی. جب رسول اعظم کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر عالم بدل جاتا ہے. رسول کی محبت دل میں آ جائے تو تقدیر بدل جایا کرتی ہے. یہاں ایک بات میں کہہ دوں, یہ جھنڈیاں وغیرہ لگتی رہتی, ہر سال اعتراض ان کو ہوتا رہتا ہے. پہلے پمپلیٹ چھپواتے تھے, اب جب سے موبائل کا زمانہ ہے تو میسج بھیجنے لگے ہیں سب. ذرا آپ دیکھیں, سرکار جب مکہ معظمہ میں آئے تو اس وقت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے تھے. سبحان اللہ. کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک خانہ کعبہ کی چھت پر. یہ تو سرکار جب آئے مکے میں تب, لیکن جب سرکار نے ہجرت فرمایا مدینہ منورہ تو وہاں بھی تو سرکار کی آمد ہوئی. مکے میں بھی نبی کی آمد اور مدینے میں بھی نبی کی آمد ہی ہوئی تھی. سرکار جب وہاں پہنچے, مکے سے نکلے تو مکے اور مدینے کے بیچ میں, مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں ایک بستی تھی. سرکار وہاں تشریف فرما ہو گئے. بیچ میں آپ نے ہالٹ کیا, ٹک گئے سرکار. اور کس دن سرکار پہنچے تھے؟ جمعرات کے دن. جمعرات, جمعہ, سنیچر, اتوار, 4 دن نبی کائنات وہاں تشریف فرما رہے.
سرکار چاہتے تو جمعرات کو پہنچے تو جمعے کو نکل جاتے مدینہ پاک، سنیچر کو نکل جاتے، اتوار کو نکل جاتے، مگر نہیں، اتوار کے بعد جب پیر کا دن آیا تب نبی کائنات مدینہ پاک کو جا رہے ہیں۔ گویا یہ مجاز دے رہے ہیں کہ میں جب مکے میں آیا تھا تب بھی پیر کا دن تھا، اور مدینے میں جا رہا ہوں تب بھی پیر کا دن ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تو عالم کیا تھا کہ مدینہ پاک کے وہ لوگ جو صاحب ایمان ہو چکے تھے اور جو ایمان لانے کی تمنا رکھتے تھے وہ سب کے سب مدینہ پاک کے باہر تشریف لے آئے، اور جب باہر آئے تو اس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، اور سب کے سب مجمع لگا کر کے باہر کھڑے تھے کہ نبی کا استقبال کرنا ہے، اللہ کے حبیب کا استقبال کرنا ہے۔ ادھر سے جو صحابہ ساتھ میں چل رہے تھے ان لوگوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ سے خالی خالی جائیں گے، وہ دیکھیے سامنے پورا مجمع موجود ہے، وہ ہمارے استقبال کے لیے ہے اور ہم خالی خالی چل رہے ہیں۔ تو اس میں سے ایک صحابی رسول نے ایک پرانی چادر شریف نکالی، اسے کئی ٹکڑوں میں بانٹا اور پھر اسے ڈنڈیوں میں لگایا گیا اور پھر پرچم بنایا گیا۔ ادھر سے صحابہ نے پرچم لہرایا، ادھر پورا مجمع کھڑا تھا۔ نبی قریب ہوئے تو یا رسول اللہ کا نعرہ گونجنے لگا، یا نبی اللہ کا نعرہ گونجنے لگا۔ نبی کائنات جلوس کی شکل میں ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں جلوس بھی تھا، وہاں جھنڈیاں بھی تھیں، وہاں نعرے بھی تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے۔ ارے دل میں جب عشق مصطفیٰ ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے، عشق رسول تو پہلے پیدا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ایک بات یہاں پر، سرکار تشریف لائے، مقصد کیا تھا؟ صرف اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا کہ انسانوں کی کھوئی ہوئی انسانیت انہیں مل جائے۔ سرکار صرف اسی لیے آئے تھے کہ جو چیز اپنی وقت کو کھو چکی ہے اسے پھر سے باحیثیت بنا دیا جائے۔ ورنہ آپ سوچیں کہ یہ جو سر ہے ہمارا، یہ بتوں کے آگے جھک رہا تھا اس دور میں، اللہ کے حبیب آئے وہاں سے اٹھایا اور اللہ کے آگے جھکا دیا، کہا یہ بہت مقدس ہے، یہ پتھروں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں، یہ ندی نالوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں، یہ سانپ بچھو اور چھچندر کے آگے جھکنے کے لیے نہیں بنا ہے، یہ سر اللہ نے مقدس بنایا ہے تو مقدس بارگاہ میں جھکے گا، اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ اور اس سر کو نبی نے اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر کے پوری انسانیت کو اتنا بلند کر دیا کہ ایک شاعر ببانگے دوہل یہ پکار کے کہنے لگا، ہم بھٹکتے ہی رہتے نہ جانے کہاں اور کس کس کو اپنا بناتے خدا، یہ تو کہیے بڑی خیریت ہو گئی، آ گیا دامن مصطفیٰ ہاتھ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بس ایک میسج دینے کے لیے کہ تم اپنے دماغ میں یہ بٹھا لو کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بس یہ ایک میسج تھا نبی کا۔ یہ چیز بہت عظیم ہے، اس کو مت سمجھیے گا کہ بس ایسے ہی کہہ دیا مولانا نے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور جب ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو سب کچھ سمجھ جایا کرتا ہے۔ یہی تصور نبی نے دیا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور ذرا آپ دیکھیں، تھوڑا سا سیریس گفتگو ہو جائے۔ اللہ نے یہ تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے دلوں میں بیٹھانے کے لیے نماز کے ایک سسٹم بنایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ تصور کرو، نبی فرماتے ہیں یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ہم لوگ ولی تو نہیں ہیں، بہت پاکیزہ دل والے تو نہیں کہ اللہ کو دیکھنے کا تصور کر سکیں، تو کم از کم اتنا تصور تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں، ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا اور اس نے اس تصور کے ساتھ نیت باندھی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سنت پڑھی، فرض پڑھی، پھر سنت پڑھی، پھر نفل پڑھی، اس کے بعد مسجد سے باہر نکلا، اصل میں پہنچا، پھر یہ تصور ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
مغرب میں پہنچا پھر یہی تصور ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، عشاء میں پہنچا پھر یہی تصور ہے، فجر میں گیا تو یہی تصور ہے۔ روزانہ جب اسی تصور کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب وہ مسجد سے باہر نکلے گا تب بھی سوچے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ گلی میں ہوگا تب بھی سوچے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ دکانوں مکان میں ہوگا تب بھی سوچے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کو سبحان دیکھنے کا جب تصور دل میں آ جاتا ہے تو دل کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک آدمی، لیٹسٹ واقعہ بالکل سنا رہا ہوں، ایک آدمی مسلمان بس میں سوار ہوا کہیں جانے کے لیے، تو کنڈکٹر نے اس سے جگہ پوچھی کہاں جانا ہے، پیسہ لیا، پیسہ زیادہ تھا، کنڈکٹر نے جب پیسہ واپس کیا تو اس میں 1 روپے زیادہ تھا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ 1 ہی روپے زیادہ ہے، کنڈکٹر کو کیا خبر، اس نے چپ چاپ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ لیکن جب اس کا اسٹاپ آیا اس مسلمان کا، اترنے کے لیے وہ بس کی سیڑھی کے قریب پہنچا تو کنڈکٹر بغل میں بیٹھا تھا اپنی سیٹ پر، ایک بیگ اس مسلمان کے دل میں خیال پیدا ہوا، اس نے مجھے 1 روپے زیادہ دیا، یہ نہیں جانتا ہے مگر اللہ تو جان رہا ہے۔ بس اس تصور کے آتے ہی اس نے اپنی جیب میں سے وہ 1 روپیہ نکالا اور اس کنڈکٹر کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ نے مجھے زیادہ دے دیا تھا، آپ اسے لے لیجیے۔ تو کنڈکٹر نے مسکرا کے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کے زیادہ دیا تھا۔ کہا جان بوجھ کے؟ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا ایسا اس لیے کہ جب میں تم لوگوں کی مسجدوں کی سادگی کو دیکھتا ہوں، تم لوگوں کے عبادت کے طریقے کو دیکھتا ہوں، عید اور بقرعید کے موسم میں، کہ ایک آدمی ہے جو 5000 کے مجمع کو کنٹرول کرتا ہے، ایک کہتا ہے اللہ اکبر پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے، ایک کہتا ہے اللہ اکبر پوری قوم جھک جاتی ہے، ایک کہتا ہے اللہ اکبر پوری قوم سجدے میں چلی جاتی ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، نہ کوئی شور ہوتا ہے، نہ کوئی واویلا ہوتا ہے۔ جب میں تم لوگوں کے ربیع الاول اور ربیع الثانی کی بہاروں کو دیکھتا ہوں اور شب قدر کی اس نورانی رات کو دیکھتا ہوں، رمضان کے مبارک مہینے کو دیکھتا ہوں، تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جب دین اتنا اچھا ہے تو دین لانے والا پیغمبر کتنا اچھا ہوگا، دین لانے والا نبی کتنا اچھا ہوگا۔ مگر ایک بات میرے دماغ میں ہمیشہ آتی تھی کہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو کیا یہ بات اس کے اندر ہے بھی یا نہیں؟ یہی پتہ کرنے کے لیے 1 روپیہ ہم نے دیا اور کنکھیا کے ہم نے دیکھا بھی۔ جب تم نے لیا تو جیب میں رکھا، یہ تمہاری طبیعت کا معاملہ تھا، اب لوٹا رہے ہو تو یہ یقیناً اللہ کے دیکھنے کے تصور کی بنا پہ لوٹا رہے ہو۔ جاؤ، اب بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، تم اپنے اسٹاپ پر اتر جاؤ، اور جب میرا اسٹاپ آئے گا تو میں بھی آج کسی عالم کے پاس جا کر اسلام کے دامن میں پناہ لے لوں گا، میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ مسلمان اسی وقت بس پر سے نیچے اترا اور فٹ پاتھ پر اپنا انگوچھا بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے رونے لگا، مولا کریم آج ایک مرتبہ صرف تیرے دیکھنے کا تصور ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، تو مولا تو نے اتنی کامیابی عطا فرمایا، اگر یہ تصور 24 گھنٹے کے لیے آ جائے تو تو کتنا عطا فرمائے گا، تیری کتنی رحمت برسے گی۔ اسے کہا جاتا ہے اللہ کے دیکھنے کا تصور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، ذرا آپ دیکھیں کہ جب نبی نے اس تصور کو بانٹا ہے لوگوں کے بیچ میں تو عالم کیا ہوا کہ ننھے بچے بھی تصور خدا میں ڈوب گئے، عورتیں ہیں تو وہ تصور خدا میں ڈوب گئی، مرد ہیں تو وہ تصور خدا میں ڈوب گئے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ نبی کائنات کی بارگاہ مقدسہ ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رو رہا ہے، بلک بلک کر، سسک کر۔ جب اس بچے سے اس وقت پوچھا گیا تھا کہ ننھے منھے شاہزادے آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے؟ تو بچہ کہنے لگا دیکھتے نہیں یہ مجاہدین اسلام کا قافلہ جا رہا ہے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ و رسول کی رضا کے لیے یہ بھی جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں مگر بچپن کا زمانہ ہے اس لیے سرکار ہمیں اجازت نہیں دیتے، سرکار ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ اس بچے کا جذبہ دیکھ کے نبی نے کہا تھا کہ اتنی محبت ہے تو جاؤ بیٹا ان مجاہدین کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارا کاندھا تمہارا شانہ ان کے برابر ہو جائے گا تو ہم تمہیں اجازت دے دیں گے۔ بچہ مسکرایا اور جا کے قطار میں کھڑا ہو گیا۔
دیکھا شانہ نہیں مل رہا ہے تو پیروں کو اٹھا دیا، پھر بھی نہیں ملا تو پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، پھر بھی نہیں ملا تو دوڑ کر ایک پتھر اٹھا لایا اور اس پہ کھڑا ہو گیا، اور جب پتھر پہ کھڑا ہوا تو شانے سے شانہ ملا، جانے کا بہانہ ملا، جنت میں ٹھکانہ ملا، لشکر ٹوٹا، اور جب لڑنے کے بعد پلٹا ہے تو بڑے بڑے مجاہدین نے دشمنوں کو مارا تھا، مگر اس ننھے بچے نے کفر کو مارا ہے، اوروں نے اگر جہل کو مارا تھا تو اس بچے نے ابو جہل کو مارا ہے۔ تلاش کر کے لائیے ایسا بچپن، آج ہمارے بیچ سے یہ تصور نکل گیا کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو نبی یہ کائنات لے کر کے آئے تھے اس دنیا کے اندر کہ بندوں میں بانٹ دیا جائے کہ اللہ ان کا انہیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور جب تک مسلمانوں کے اندر تھا مسلمان ہر جگہ کامیاب رہا کرتا تھا۔ اور صرف یہ تصور مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جو خدا کو خدا مانتا ہے یہ تصور سب کے لیے، مانے یا نہ مانے۔ ذرا آپ دیکھیں آج آپ کے بنارس میں راجپال کی گاڑی آ جائے، اور اب تو خیر مصیبت ہو گئی ہے، ہر تیسرے چوتھے مہینے وہ بھی آ جاتا ہے، جب دیکھو تب جام لگا رہتا ہے۔ بڑی خواہش رہی بنارس کا بنے گا، بنارس کا بنے، بناؤ بنارس کا، اب بھوگو بیٹھ کر کے، جب جام لگتا ہے تب کچکچاتے ہیں، یہ بڑا برا ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں یہ حکومت جس کے دماغ میں، جس کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ حکومت دیکھیں کہ فاروق اعظم ہے، اللہ کے نبی نے کیا تربیت فرمائی، وہ تصور جو ذہن میں ڈال دیا نبی نے کہ رات کی تنہائی میں نکلے ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں سے نکلے اور مدینہ پاک کی گلی کوچے چوراہے سے گھومتے گھومتے مدینہ پاک کے باہر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دور ایک پیڑ کے نیچے کچھ سائے دکھائی دے رہے ہیں۔ قریب پہنچے تو دیکھا ایک مرد ایک عورت ہے، عورت رو رہی، آنسو گر رہے ہیں، تکلیف میں ہے۔ تو پوچھا آپ نے یہ کیوں رو رہی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ دراصل ہم لوگ پردیسی ہیں، دوسرے علاقے سے آئے ہیں، ہماری بیوی کے ساتھ بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے رو رہی ہے اور ہم لوگ پریشان ہیں، کاش ہمارے گھر کی کوئی عورت یہاں ہوتی تو آج وہ بتاتی ہمیں کہ ایسے موقع پر کیا کیا جائے، وہ ہماری ہمت بڑھاتی، ڈھارس بڑھاتی، ہماری بیوی کی دلجوئی کرتی۔ کوئی نہیں ہے، ہم مسافر ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا ٹھہرو، اور اس کے بعد فاروق اعظم تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر پہنچے۔ یہ فاروق اعظم کون ہیں؟ 22,000 مربع میل میں پھیلی ہوئی اسلامی حکومت کے شہنشاہ اپنے دروازے پہ پہنچے اور جا کے اپنی اہلیہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ اے ملکہ اسلام، آج اللہ نے جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھول رکھا ہے، اگر تم چاہو تو اس میں داخل ہو جاؤ۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک پردیسی مسافر آ کے مدینہ پاک کے باہر بیمار پڑے ہوئے ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، تم چلی جاؤ گی تو ان کی دل جوئی ہو جائے گی۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس شہنشاہ کی وہ اہلیہ، وہ ملکہ اسلام ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتی، اپنا رتبہ بھی نہیں دیکھتی، اپنی حیثیت بھی نہیں دیکھتی، اپنی حیثیت کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دیا اور ایک چادر لپیٹا اور گھر سے ان کے ساتھ نکل پڑی۔ اور جا کر کے جب اس جگہ پہنچی ہے، سامنے دیکھا عورت رو رہی ہے، تو جب ان کی کنڈیشن دیکھا تو فوراً چادر سے پردہ کر دیا آپ نے۔ فاروق اعظم ادھر ہے، وہ آدمی بھی ادھر کھڑا ہے، اس کا شوہر بھی، عورت اور آپ کی اہلیہ ادھر ہے۔ اچانک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تو ادھر سے آپ کی اہلیہ نے پکار کے کہا امیر المومنین مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ آواز پردے کے پیچھے سے آئی کہ امیر المومنین، امیر المومنین مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، تو اس امیر المومنین کا لفظ سنتے ہی وہ شوہر اس کا وہیں کانپنے لگا، گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ فاروق اعظم کا روب و دبدبا تھا، سبحان اللہ سبحان دیکھا نہیں تھا، مگر جب نام سنا تو حالت خراب ہو گئی، بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے پانی چھڑکا، وہ ہوش میں آیا، کہا کیا ہو گیا اس خوشی کے موقع پر، یہ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو کہنے لگا حضور بچہ ملا، بیٹا ملا، یہ تو بہت خوشی کی بات، میں تو اس لیے بے ہوش ہو گیا کہ بھلا میری اوقات کہ میں امیر المومنین کی اہلیہ کو میں نے اپنی بیوی کی خادمہ بنا دی۔ تو اتنا سنتے ہی فاروق اعظم فرمانے لگے
کہ میرے بھائی تم اس لیے ڈر رہے ہو کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، اور میں نے اس لیے یہ خدمت انجام دیا ہے کہیں محشر میں میرا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم اللہ کی خوشی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تصور کہ حکومت کا شہنشاہ ہوتے ہوئے بھی جس کے روب و دبدبے کا یہ عالم ہے کہ جب بیت المقدس کی چابی بغیر کسی جنگ کے عیسائیوں نے ان کے حوالے کر دیا تھا، ایسا آدمی اللہ کے تصور میں ڈوب گیا ہے اور تصور خدا میں ڈوبنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پسند فرماتا۔ نبی کا غلام ہے، یہ آخری بات بیان کر رہا ہوں۔ بات آ گئی، چونکہ نبی کے غلام کی تعریف بھی نبی کی تعریف ہے، اس لیے کہ نبی نے ہی تو ان کی تربیت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رات میں نکلے، گلی کے ایک مکان سے آواز آئی ایک عورت کی، بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا ارے اماں اس کے یہاں دودھ پہنچانا ہے تو پانی ملا کے پہنچائیں؟ کہا پہنچا دے، دودھ آج کم ہے، برابر کرنا ہے اتنا ہی پورا، تو پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے۔ کہا ارے بیٹی مجبوری ہے، کم دودھ جائے گا تو کم پیسہ ملے گا، پانی ملا دے۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہے اور شریعت کی حکومت ہے، اور یہاں یہ ہے کہ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، کہیں اگر امیر المومنین نے پانی ملاتے ہوئے دیکھ لیا تب؟ تو ماں نے کہا یہاں کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ اور فاروق اعظم باہر کھڑے ہیں۔ تو اندر سے اس عورت کی بیٹی نے کہا تھا امیر المومنین دیکھے یا نہ دیکھے مگر امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب اس بات کو سرکار فاروق اعظم نے سنا ہے تو صبح کو اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کے نکاح کا پیغام بھیجا تھا کہ اس لڑکی سے میرے بیٹے کا نکاح کر دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تصور لے کر کے نبی کائنات اس دنیا میں آئے اور اللہ نے اسی تصور کو بانٹنے کے لیے نبی کو بھیجا تھا۔ اے مصطفیٰ جان رحمت، آپ تشریف لے جائیے، یہ تصور جو اپنے ذہن میں بٹھا لے گا، رب کائنات کل میدان محشر میں ایسے بندے کو عرش اعظم کا سایہ عطا فرما دے گا، ایسے بندے کو محشر میں بھی سکون عطا فرما دے گا۔ یہ وقت، یہ چیز فائدے مند تبھی ہو سکتی ہے جب ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے دیکھنے کا تصور۔ آپ قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے، اگر اسے آپ بس بیٹھ گئے اور کھول کے آپ نے تلاوت کرنا شروع کر دیا تو آپ کرتے رہے، مگر یہ تصور آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اب وہی تلاوت عبادت بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو دن بھر میں ہم 50 مرتبہ دیکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر نبی کہتے ہیں ایک مرتبہ اس تصور سے دیکھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو ایک مرتبہ دیکھنے پر اللہ تمہیں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بار دیکھے تو؟ نبی نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1000 مرتبہ دیکھو، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کے دیکھنے کا تصور ہے، اور یہی تصور لے کر کے ہم نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پڑھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام پڑھ رہے ہیں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے لے کر کے پہنچاتے بھی ہیں اور اللہ ہمیں سلام پڑھتے ہوئے دیکھتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی جمعے میں ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے نماز کے بعد، مولانا وہ تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ سلام پڑھو، درود پڑھو، یہ اکٹھے ہو کر کے پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہیں ہر چیز پہ اعتراض رہتا ہے، آپ اکٹھے ہو جاؤ تو، آپ الگ ہو جاؤ تو، کونوں صورت میں یہ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ نبی کی آمد پر غم کا اظہار نہ کر لیں انہیں سکون ہی نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ اسی قبیلے کے ہیں جو غم کا اظہار فرما رہا تھا۔ تو کہا کہ اکٹھے ہو کر کے پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا کہ اچھا، اللہ کو اکٹھے ہو کر کے پڑھنا ہی پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کو مومنوں کا اکٹھے ہونا ہی پسند ہے، ورنہ اللہ جماعت کا حکم نہ دیتا نماز کے لیے۔ نماز کے لیے جماعت کا حکم نہ ہوتا، اکٹھا ہونا اللہ کو پسند ہے، اور سلام پڑھنے کے لیے تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ صبح کو بھی شام کو بھی 70 ہزار فرشتوں کا جم غفیر اتار دیا، جاؤ نبی کی بارگاہ میں اور سب کے سب اکٹھے ہو کر کے صبح سے شام تک سلام پڑھو، شام سے صبح تک سلام پڑھو۔ یہ سلام پڑھنے میں جو اکٹھے ہوتے ہیں یہ ان فرشتوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکٹھے ہو کر کے کہاں لکھا ہوا؟ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ A to Z قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اس میں کہیں سے کوئی حرف پیدا نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جب تک ہم سب کو اس دنیا میں رکھے آمد مصطفیٰ کی خوشی کے ساتھ اطاعت مصطفیٰ کے ساتھ زندہ رکھے، آمین۔ اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو محبت رسول کے سائے میں دنیا سے اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان